الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور الحمدللہ عز و جل آپ کے لیے، تمام ہی ناظرین کے لیے وظائف بتائے جاتے ہیں، روحانی علاج بتائے جاتے ہیں اور آدھو وظائف الحمدللہ عز و جل بتانے کی کوشش ہوتی ہے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں نصیب فرمائے اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ناظرین کے پیغامات آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ دعا کروا دیجئے گا، ہمارا یہ مسئلہ ہے یا گھر میں یہ بیمار ہیں، تو الحمدللہ عز و جل دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور دعاؤں کے ذریعے بھی بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا اور اس کے ذریعے بھی ناظرین کا روحانی علاج ہی کیا جاتا ہے، وظائف بتائے جاتے ہیں، کبھی تو تعویذ بنانے کا طریقہ الحمدللہ ناظرین کو سکھایا جاتا ہے، تعویذ بھی سکھائے جاتے ہیں، وظائف بھی سکھائے جاتے ہیں، عملیات بھی سکھائے جاتے ہیں۔ تو شامل کریں گے ایک سیگمنٹ، اول تا آخر شامل رہیے گا، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اور سنیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ سیگمنٹ ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اس کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے، ایسے وظیفے کے بارے میں سنیں گے کہ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ڈینگی کے مرض سے ہم محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، اب جگہ جگہ جو ہے ڈینگی بخار کے کیسز وغیرہ سننے کو آ رہے ہیں۔ اب موسم بھی ایسا ہے کہ یہ وبا نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، گھروں میں ایسا خوف پیدا ہوا ہے، بچوں کو ڈینگی، بڑوں کو ڈینگی، ایسی بہت ساری شکایتیں، ایسے بہت سارے کیسز سننے کو سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال ایسی کیفیت کے اندر کوشش کیجئے، آپ دو باتوں کا خیال کیجئے گا۔ نمبر ایک کہ صفائی ستھرائی کا آپ نے خیال کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر صفائی رکھنی ہے، گلی کے اندر، اپنے محلے کے اندر پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں اور خصوصاً اپنی صفائی کا آپ نے خیال کرنا ہے اور کوشش کریں مچھر مارنے کا جو اسپرے ہے اور جو دوائیں ہیں اس کا استعمال بھی رکھیں۔ دوسری بات، آپ روحانیت کی طرف بھی توجہ دیں، ایسے دعائیں، ایسی مسنون اذکار و دعائیں اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، دعا کریں اللہ کریم اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال ڈینگی کے مرض سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ بچوں کو ڈینگی ہو جائے، بڑوں کو، نوجوانوں کو، کسی کو بھی، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اس پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اس مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ وظیفہ کیا ہے؟ صبح اور شام 100 مرتبہ آپ نے، 100 ٹائم آپ نے یا شافی الامراض یہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کرنا ہے، بخار والے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم ڈینگی کا جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا اور شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، یا شافی الامراض، اے مریضوں کو شفا دینے والے، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما۔ وظیفہ بھی یہی ہے، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض،
یہ 100 مرتبہ فرمایا 100 پڑھ کر ڈینگی کے مریضوں پر دم کر دیں۔ اچھا وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، اس کا آپ پراپر ایک مکمل روحانی علاج بھی کروائیں، روحانی علاج کے اسٹال پر اس کے کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہیں، وہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور ڈینگی کا مریض یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ویسے اس سے حفاظت کے لیے بھی پیشگی اگر پڑھ لیا جائے تو بھی یہی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کا تو ایک اور عمل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الانعام، سورۃ الانعام کی 2 آیاتیں ہیں، اور ان 2 آیتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو یہ 2 آیتیں من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سورۃ الانعام کی 2 آیتیں، اچھا یہ لکھ کر اگر اپنے گھر پر لگا دیا جائے نا تو الحمدللہ عز و جل وہ ڈینگی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا اس میں ایک اور آسانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں لکھ سکتے، مثال کے طور پر یہ 2 آیتیں نہیں لکھ سکتے، تو قرآن کریم میں سے آپ ان 2 آیات کی فوٹو اسٹیٹ کروا لیں، فوٹو کاپی کروا کر ناظرین آپ اپنے گھر میں لٹکا لیں، الحمدللہ عز و جل ڈینگی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی دونوں آیتیں چاہے تو لکھ لیں، نہیں لکھ سکتے تو قرآن پاک میں سے آپ اس کی فوٹو اسٹیٹ کروا لیں ان 2 آیات کی، اور اپنے گھر میں لٹکا لیں، پلاسٹک کوٹنگ کروا کر الحمدللہ عز و جل ڈینگی کے مرض سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، سردیاں شروع ہو رہی ہیں، جہاں مختلف امراض ہو جاتے ہیں لوگوں کو، جیسے نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، گلے کی خرابی ہے، سینے کے امراض ہیں، انفیکشن ہیں، اچھا اسی طرح بعض اوقات گلا بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک تعداد ایسی ہے کہ اس میں ایک بیماری ایسی بھی ہے کہ لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ناظرین وہ کیا ہے؟ وہ ہے فالج۔ اللہ اکبر، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں بھی اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اور دیکھیں اس موسم میں، ٹھنڈ کے موسم میں جو ہے نا، یہ فالج کا مرض یہ ایسی بیماری ہے کہ خدشہ بڑھ جاتا ہے اس میں، کیونکہ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، ٹھنڈ بڑھتی ہے تو خون جو ہے نا یہ سردی کے دنوں میں گاڑھا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب دماغ میں جو خون کی روانی ہے نا یہ اچانک سے رک جاتی ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، بعض اوقات جسم کا کوئی ایک حصہ یہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اور خاص طور پر ان افراد کے لیے کہ جو شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا، ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس موسم میں اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں اور احتیاط بھی کریں، اور اپنے آپ کو متحرک رکھیں، صحیح ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی ورزش بھی کرتے رہیں، پیدل چلنے کی عادت بنائیں، اور تھوڑا بہت جو ہے نا کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز اپنی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے جسم کے اعضاء جو ہے نا یہ حرکت کرتے رہیں، تو الحمدللہ عز و جل جسم متحرک رہے گا اور بہت ساری بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ گرم کپڑے پہنیں، گرم ملبوسات، گرم کپڑے پہنیں، اپنی اچھی غذاؤں کا استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اب اس موسم میں فالج کا اٹیک نہ ہو، یا اللہ نہ کرے اگر کسی کو فالج کا مرض ہو، فالج کا مریض ہو، تو پھر وہ یہ وظیفہ پڑھ لے 100 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے، اس میں جلالت لفظ اللہ، یا اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ مریض پڑھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتا مریض تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کر فالج کے مریض پر دم کر دے، اور اگر پیشگی ہی اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، الحمدللہ عز و جل فالج کے مرض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ احمد انصاری پنجاب سے، ضلع بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ میری گھر والی کو کمر میں بڑا مسئلہ ہے، 3 مہینے سے اس کا علاج کروا رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں ہے بڑا، اور وظیفہ بھی بتا دیں اور دعاؤں کی درخواست بھی ہے، دعا بھی فرما دیں۔ احمد انصاری صاحب، اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے۔ کمر کے درد کا وظیفہ کیا ارشاد فرمائیں؟ اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، عافیت دے۔ 21 مرتبہ یہ کمر پر ہاتھ رکھ کر یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، کمر پر ہاتھ رکھ کر یہ دم کریں، انشاءاللہ الکریم کمر کا درد جو ہے وہ جاتا رہے۔ کون سا ہاتھ رکھنا ہے؟ سیدھا ہاتھ رکھ لیں، یا کوئی ان کا محرم دم کر سکتا ہے ہاتھ رکھ کر، بیٹی سے دم کروا لیں۔ دونوں ہاتھ اگر رکھنا چاہیں تو دونوں ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، صحیح۔ 21 مرتبہ دونوں ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں۔
تو یہ کمر کے درد میں جو افراد مبتلا ہے تو ان سب کے لیے یہ وظیفہ ہے، اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھیں اور پھر 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر لیں۔ اب کمر پہ دم کیسے ہوگا؟ بہت سے تو یہ بھی سوال کر لیتے ہیں، بھئی ہاتھوں پہ دم کر کے پھر آپ اپنے کمر پر پھیر لیں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جی اگلی قول دیجیے گا۔ محمد اجاز گوٹھ لال سے، حضور والا پنجاب میں سموک ڈیرے ڈال رہی ہے اور جس سے سانس کے امراض، سینے کے امراض، کھانسی کے امراض پھیل رہے ہیں، اس سے بچنے کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں۔ دعائے مغفرت اور مکہ مدینے کی حاضری کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک ہماری اور آپ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور حرمین طیبین کے بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ ٹھنڈ بڑھتی ہے نا، سردی کا موسم آتا ہے تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ تقریباً ٹھنڈ کے موسم میں ہوتا ہے کہ اسموک اور دھند یہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، کئی امراض بھی لگ جاتے ہیں، بالخصوص نزلہ، زکام، کھانسی، سینے کے امراض، گلا خراب ہو جاتا ہے، آنکھوں کے امراض بعض اوقات لگ جاتے ہیں، تو احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں۔ اچھا پھر اس موسم میں بعض اوقات حادثات کبھی امکان ہوتا ہے نا، تو دونوں ہی حوالے سے چلو میں آپ کو اجازت بھائی وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ ان امراض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر تو دیکھیں، پہلے ایک یہ ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں اور اسٹیم لیں وقتاً فوقتاً، اور اس میں اگر تلسی کے پودے بھی ڈال دیں نا، تلسی کے پتے ڈال دیں، پھر اس پانی سے اسٹیم لیں گے تو الحمدللہ عز و جل ان امراض سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ ماسک کا استعمال کریں، یہ تو احتیاطی تدابیر ہو گئی۔ اچھا وظیفہ اس میں پڑھنا یہ ہے کہ نزلہ ہو جاتا ہو، زکام ہو جاتا ہو تو آپ نے 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، نیم گرم پانی پہ دم کر کے آپ وہ پی لیں، الحمدللہ عز و جل گلے کے امراض، کھانسی، یہ سب بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اب ہے ایک بہت ہی اہم بات، اب چونکہ اس موسم میں دھند میں بعض اوقات اب سفر کے لیے جیسے جا رہے ہیں، دھند آ گئی، اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو اپنی فیملی کی، اپنی گاڑیوں کی، اپنی سواریوں کی حفاظت کے لیے آپ کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یہ پڑھ لیں۔ اور جب سفر پر روانہ ہونا، سفر پر جانے لگیں، گاڑی میں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو کم از کم 11 مرتبہ تو آپ یہ پڑھیں، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام۔ آپ کی سواری کی بھی حفاظت رہے گی، حادثات سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، ایکسیڈنٹ سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، گاڑی کی ٹکر بھی نہیں ہوگی، اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ میں اروا اجاز بات کر رہی ہوں، میرے امتحان قریب ہے، اس کے لیے دعا کیجیے اور وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے۔ اروا اعجاز ہیں، اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ 16 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امتحانات میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا استخاروں کے حوالے سے بھی ناصر بھائی کافی سارے میسیجز ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا، پھر جوابات بھی آج آپ سے لینے ہیں ماشاءاللہ۔ نام ہے ہنا اور والدہ کا نام ہے شکیلہ بی بی، ان کو چکر بہت زیادہ آتے ہیں، سر بہت زیادہ گھومتا رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، استخارہ بھی کیجئے، اور کوئی بیماری نہیں آتی رپورٹس میں، ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائیں تو رپورٹس کلیئر ہیں ان کے نا، تو دیکھیں کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی جسمانی ان کے ساتھ پرابلم ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ نام ہے احمد رضا، اور میں اپنی بہن کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں، 1 ہفتے سے بخار ہے، بخار روزانہ عصر کے ٹائم آتا ہے، بہت سردی لگتی ہے، اس کا نام عالیہ ہے، والدہ کا نام زکیہ ہے، اور میرے والد صاحب کی کافی دنوں سے طبیعت خراب ہے، دوائی بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن فرق نہیں ہو پا رہا۔ میرے والد کا نام فاروق احمد ہے، ان کی والدہ کا نام صاحب خاتون۔ اب ان کی ہمشیرہ کا بھی استخارہ کیجیے، آپ ان کے والد صاحب کا بھی استخارہ کریں، دعا بھی فرمائیے گا اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ میری امی کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن میں بہت درد رہتا ہے، استخارہ کر کے بتائیں۔ نام ہے ست بائی بنت لال خاتون۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے کہ امارہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے کشور۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بہت جگہوں سے علاج کروایا، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جنات کی شرارتیں ہیں، اور کسی سے کچھ علاج نہیں ہوتا، تو استخارہ نکال کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، کوئی رہنمائی فرمائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی اس کا حل ارشاد فرمائیے۔ اچھا جی ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا بھائی ہے سمیع اللہ، وہ چل نہیں سکتا، معذور ہے اور بیمار بھی رہتا ہے، اس کا استخارہ بھی کریں اور اسے کیا مسئلہ ہے۔ اور سمیع کی والدہ کا نام شمیم اختر ہے اور سمیع اللہ کی عمر صرف 13 سال ہے۔
یہ ایک اور میسیج ہے، اقرا بطول والدہ کا نام ہے خورشید بی بی، استخارہ کر دیں کہ دورہ ان کو ہوتا ہے اور ہاتھ ان کے جو ہے نا اچانک سے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دورے بھی پڑتے ہیں، ہاتھ ان کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے مڑ جاتے ہیں، تو یہ کیا کوئی جنات کے معاملات ہیں یا جسمانی پرابلم ہیں؟ یہ استخارہ کر کے بتائیے۔ یہ ایک اور میسیج چلیں شامل کر لیں۔ اب بیٹے کا نام ہے عبدالحنان اور وہ تھیلیسیمیا پیشنٹ ہیں، اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں، ضد بھی بہت زیادہ کرتا ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں، دعا کی درخواست ہے۔ چلیں آپ استخارہ ایک اور میسیج لے لیں۔ چلیں، یہ نام ہے صفدر، انہوں نے کہا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی، استخارہ کریں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ تھیلیسیمیا کے حوالے سے کیا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ خون کی بعض اوقات کمی ہو جاتی ہے، خون چڑھوانا پڑ جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، کیا وظیفہ اس کے لیے ارشاد؟ پاک شفا عطا فرمائے ایسے تمام مریضوں کو۔ اگر کسی کو ایسا مرض ہو اور ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے تو یا لطیف 1100 مرتبہ آپ نے پڑھ کر ایسے مریض پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم خون بننا بھی شروع ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے یہ مرض بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یا لطیف جی ہاں، کتنی مرتبہ؟ 1100 دفعہ پڑھ۔ 1100 مرتبہ؟ کوئی دوسرا پڑھ کے بھی دم کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک ہی وقت میں 1100 مرتبہ پڑھیں؟ کوشش یہی ہو کہ ایک ہی ٹائم میں پڑھ کے دم کرتے ہیں۔ دم کر دیں 1100 مرتبہ۔ اور بالخصوص جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، مایوس بھی نہ ہوں اور ٹینشن بھی نہ لیں، اپنے اوپر اس بیماری کو، اس تکلیف کو اپنے اوپر حاوی بھی نہ ہونے دیں، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا، قرآن سے روحانی علاج، قرآن سے وظائف الحمدللہ سے آپ کو بتائے جاتے ہیں، اللہ پاک کا یہ نام پاک ہے اور اللہ پاک کے کلام میں، اللہ پاک کے نام پاک میں الحمدللہ سے برکتیں ہیں، شفائیں ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں اور اس کا پراپر ایک مکمل ایک روحانی علاج بھی کروائیں۔ روحانی علاج کے اسٹال پر آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی ایسا فرد آ جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی مراکز جہاں ہیں تو وہاں الحمدللہ سے روحانی علاج کے اسٹال رکھتے ہیں، وہاں سے آپ تعویذات بھی حاصل کریں، اپنا روحانی علاج بھی کروائیں۔ پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، وہ بھی آپ کروائیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے، جن کے میسیج میں نے استخاروں کے حوالے سے شامل کیے تھے۔ جی ناصر بھائی شامل کریں جوابات، ارشاد فرمائیں۔ یہ حنا نام بتایا اپنے والدہ کا نام شکیلہ، کہ ان کو ایک چکر بہت آتے ہیں انہوں نے کہا، اور دوسرا یہ کہ جسم میں درد رہتا ہے۔ تو حنا بی بی کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اگر جسم میں درد رہتا ہو، طبیعت ٹھیک نہ رہتی ہو، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم جسم کا درد ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی جسم کا درد تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ احمد رضا بھائی تھے، یہ اپنی سسٹر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ عالیہ نام بتایا، والدہ کا نام زکیہ، کہ عصر کے وقت ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو احمد رضا بھائی آپ کے سسٹر عالیہ کا استخارہ کیا ہے، طبیعتاً بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، نظر بد یا کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ ویسے ہی ان کی حفاظت کے لیے طبیعت کے حوالے سے بھی 111 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، اگر وہ خود پڑھ سکیں تو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پی لیا کریں، یا پھر آپ یہ دم کر کے آپ اپنے سسٹر کو پلا دیا کریں، انشاءاللہ الکریم ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ آپ نے والد صاحب کا بھی بتایا، فاروق نام بتایا، اور ان کی والدہ کا نام صاحب خاتون، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نظر بد کا معاملہ ہے ان کے ساتھ۔ اچھا چلے، استخارے کا جواب تو آپ نے ارشاد فرما دی۔ نظر وغیرہ اگر جیسے اتارنا چاہیں، وظائف تو الحمدللہ عز و جل بتاتے بھی رہتے ہیں، کوئی ٹوٹکا، کوئی ایسا نظر اتارنے کا جو معروف ہے، جیسے مرچوں کے ذریعے نظر اتاری جاتی ہے، تو یہ میں چاہوں گا کہ دوبارہ آپ ارشاد فرمائیں۔ مرچوں کے ذریعے نظر اتارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 7 عدد مرچیں لیں، اور لال والی مرچیں گول 7 عدد لیں، اور 7 مرتبہ اپنے سر کے اوپر سے وار کے اس کو آپ چولہے پہ یا کوئلوں پر جلا دیں، انشاءاللہ الکریم نظر بد کا جو اثر ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ سیدھے کندھے سے شروع کریں
اور یوں گھما کے پیچھے سے لا کے سیدھے کندھے پہ آپ ختم کریں. یہ ایک مرتبہ ہوگا, دوسری مرتبہ ایسے کریں, تیسری مرتبہ, 7 مرتبہ یہ عمل کریں, اور یہ مرچیں جو ہیں یہ آگ میں چلا دیں. انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. ایسے اتار سکتا ہے نظر یا خود ہی اتارنی پڑے گی؟ خود بھی کر سکتے ہیں, گھر میں سے بھی کوئی کر سکتے ہیں. دونوں اس کی علامت ہے کوئی, اس کی کوئی پہچان کہ نظر اتر گئی؟ اب بھائی مرچیں تو جلا رہے ہیں, کہ ایسے آتے ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, سوالات کر رہے ہوتے ہیں, بھائی ہم نے تو اتنی مرچیں جلا دی, اتنی مرچیں جلا دی, ہمارا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا, نظر اتر ہی نہیں رہی. کوئی ایسی علامت ہو, کوئی پہچان ہو, پتہ تو چلے کہ نظر اتری بھی ہے یا نہیں اتری. اگر مرچیں جلاتے ہوئے اسمیل آتی ہے, یہ مرچیں جلنے کی یا اس کے علاوہ کی عجیب طرح کی اگر کوئی اسمیل آتی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ نظر بد کا اثر ختم ہو گیا. یعنی اگر بدبو آئے جی تو اس کا مطلب یہ نظر ختم ہو گئی. بدبو آ جائے تو, اگر اس کے علاوہ بدبو ہے. جی جی, مرچوں کے علاوہ مرچیوں کی یہ اسمیل ہوتی ہے جلاتے وقت, ہاں, اور اس کے علاوہ عجیب سی کوئی اسمیل ہوتی ہے جیسے کسی چیز کے جلنے کی, یا جو بعض دفعہ برداشت نہیں ہو رہی تھی, اس طرح کی اگر کوئی اسمیل ہے, یا مرچیں جلنے کی, اور بعض دفعہ جب جلاتے ہیں نا تو صرف مرچیوں کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, لیکن الگ سے کوئی اس طرح کی نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر دوبارہ عمل کر لیا جائے. پھر دوبارہ یہ عمل. ایک دن میں کتنی دفعہ یہ مرچیں جلا سکتے ہیں؟ ایک دن میں ایک دفعہ. ایک دن میں ایک دفعہ نظر اتاری جائے. صحیح. باقی دیکھیں یہ تو ایک ٹوٹکا آپ کو بتا دیا گیا, ایک عمل آپ کو بتا دیا گیا, اور جو قرآنی وظائف ہیں, قرآنی آیات سورہ فلق اور سورہ ناس, اللہ اکبر, یہ بڑے کمال کے وظیفے ہیں. یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں, آیت الکرسی شریف پڑھ کر دم کر دیں. نظر بد یہ ہے خطرناک, جادو سے زیادہ یہ خطرناک ہے نظر بد. اللہ پاک ہم سب کو ہر بری نظر سے محفوظ فرمائے. تو نظر بد سے حفاظت کے لیے وظائف وغیرہ بھی پڑھا کریں, دعائیں بھی پڑھا کریں, دعائیں بھی کیا کریں, اور اپنا صدقہ بھی نکالا کریں. بچوں کو, بڑوں کو یہ نظریں لگ جاتی ہیں, نظر بد کے بارے میں آتے ہیں تو بالکل ایسے ختم کر دیتی ہے سامنے والے کو, اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے, آدمی کو قبر میں اتار دیتی. اللہ پاک ہم سب کو بری نظر سے بچوں کے لیے یہی پڑھ سکتے ہیں, یا بچوں کے لیے کوئی الگ سے؟ بچوں کے لیے یہ بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے, اور بھی وظائف ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سینکڑوں وظائف ہیں نظر بد سے حفاظت کے لیے. کوئی بھی وظیفہ پڑھے نا ناظرین, ایک پڑھیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں, اتنی کثرت کے ساتھ پڑھیں کہ اب آپ کے پڑھنے میں تاثیر پیدا ہو جائے. الحمدللہ سمجھ فوائد حاصل ہوں. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. آئیے ناظرین, وقت ہوا ہے پروگرام میں ہم اپنے مبلغ دعوت اسلامی کو انشاءاللہ الکریم مدعو کریں گے. وقتاً فوقتاً ہم آپ کو مدنی بہانے روحانی علاج کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں, دکھاتے رہتے ہیں. آج ایک یونیک قسم کی ایک اسپیشل ایک مدنی بہار آپ کو بتائیں گے بھی, اور روحانی علاج کی برکت سے, تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن کو فوائد حاصل ہوئے ہیں, جن کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہوا تھا, جس نے روحانی علاج کروایا تھا, وہ اگر خود اپنی زبانی بتائیں گے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا. تو اب انشاءاللہ الکریم ایک مدنی بہار کہ دیکھیں اللہ کے کلام میں کیسی برکتیں ہوتی ہے. بعض اوقات ڈاکٹر مایوس کر دیتے ہیں, بعض اوقات ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں, مطلب مریض کے لیے اب دعا کریں, گھر لے جائیں, لیکن اللہ کی طرف سے جب غیبی طور پر مدد آتی ہے تو الحمدللہ ایسی راہیں کھل جاتی ہیں, ایسے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں, تو وہ مریض اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے بعض اوقات یہ دیکھی ہوں گی, آپ کے مشاہدات میں ہوں گی یہ چیزیں, بعض اوقات مریض کو جواب دے دیا ڈاکٹر نے, لیکن اللہ کی کرم سے ایسا الحمدللہ فائدہ ہوا, روحانی علاج کروایا, آج وہ زندہ ہیں. اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے بعض اوقات دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آئیے ہم اپنے مبلغ دعوت اسلامی کو مدعو کریں گے. پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک پروگرام دیکھا بزرگوں کے مدنی چینل پر. پروگرام کا موضوع بھی, نام بھی بڑا پیارا تھا, نتیجہ کیا نکلا. تو اس کے اندر آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا, روحانی علاج کی برکت سے آپ کسی کو فائدہ حاصل ہوا تھا, اور وہ روحانی علاج آپ نے ہی کروایا تھا نا. ہاں, میں لے کے کیا پس منظر تھا, کیا معاملہ تھا, کیا پیچھے معاملہ تھا کہ وہ پھر کیا فوائد انہیں حاصل ہوئے, کیسے ان کی پریشانی دور ہوئی, پھر ان کے جذبات کیا تھے, یہ کچھ ارشاد فرمایا. جی لبیک. جنید بھائی, 1992 کی یہ بات ہے کہ 1992 میں آئی واز ورکنگ ود دا ساؤتھ افریقن ڈپٹی کی بات بتا رہے ہیں, آج سے کم و بیش یہ اپنا 35 سال قبل, 33 سال پہلے. جی پہلے کی بات ہے. تو میں ساؤتھ افریقن ڈپٹی ہائی کمیشن میں میری جاب تھی, مطلب میں نیولی اپوائنٹ ہی ہوا تھا. تو ہمارے جو ڈپٹی ہائی کمشنر تھے, وہ ان کی جو بچوں کی امی تھیں, ان کو ایک بڑا جادوئی قسم کا ایک مسئلہ, روحانی معاملات تھے. اچھا, وہیں ساؤتھ افریقہ میں؟ ساؤتھ افریقہ میں بھی تھے, جب یہاں آئے یہاں بھی تھے. اچھا. پھر اس نے مجھے ذکر کیا کہ بھائی اس طرح سے میری بچوں کی امی کو مسئلہ ہے,
اور ہم نے ظاہر ہے ساؤتھ افریقن ڈپٹی ہائی کمیشن آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی پی آر ہوگی اس کی، پوری دنیا گھما ہوا بندہ. تو کہنے لگے ہم نے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرایا، بڑے روحانی بھی جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کرائے، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، شی از ناٹ گیٹنگ بیٹر نا، وہ مسئلہ وہی کا وہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کین یور اسپریچول گائیڈ ٹریٹ مائی وائف ریگارڈنگ دس ڈیزیز. تو کہا کہ بھائی تمہارے جو پیر و مرشد ہیں وہ میری بچوں کی امی کا علاج جو ہے نا اس حوالے سے کر سکتے ہیں. اچھا وہ ماحول سے وابستہ نہیں تھے؟ نہیں ماحول سے بالکل بس ایک محبت تھی. میرا اپوائنٹمنٹ ہوا تو میرا غالباً مذہبی حلیہ دیکھ کر ان کو اس طرح وہ ہوا کہ ان کو یہ ہوا کہ جو ہے نا شاید یہاں کچھ وہ مل جائے. تو بہرحال میں نے ان سے یہ عرض کی کہ اس وقت 1992 میں فیضان مدینہ تعمیر ہو رہا تھا نا، کنسٹرکشن اس کی ہو رہی تھی. تو میں نے ان کو یہی عرض کیا کہ آپ آئیں اور پیر و مرشد سے ملیں اور اپنا مسئلہ بیان کریں. تو الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی بڑی بہار ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ بھی پیر و مرشد کے تعویذات عطاریہ کے صدقے میں انشاءاللہ حل ہو جائے گا. تو وہ آیا تھا. ساؤتھ افریقہ سے پھر فیضان مدینہ آئے؟ نہیں وہ کراچی آ چکے تھے. اچھا کراچی آ چکے تھے. کراچی میں پورا مشن کا سیٹ اپ کر رہے تھے. میں پہلا پاکستانی تھا جن کو انہوں نے لیا. اب یہاں ہماری ملاقات جو بھی ہو رہی ہے یہیں پہ، وہ تو وہاں سے تو آ چکے تھے. تو یہ آئے، پھر ملاقات ہو گئی. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں جب انہوں نے اپنے معروضات عرض کیے، ٹھیک ہے نا، تو شیخ طریقت نے سنا اور پھر مجھے اشارہ فرمایا کہ آپ یہ جادو کے توڑ کا جو تعویذ ہے وہ ان کو لے کے دے دیں اور ان کو سمجھا دیں. تو پھر وہ میں نے لے کے ان کو دیا اور وہ ترکیب جو ہے نا وہ انگلش میں ان کو ساری سمجھا دی نا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ جو معاملہ تھا ان کا، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ 1992 سے لے کے آج 2025 ابھی بھی میرا ان ساؤتھ افریقن ڈپٹی ہائی کمشنر سے رابطہ ہے. لیکن اتنے سال گزر گئے ابھی تک انہوں نے یہ شکایت پھر مجھ سے نہیں کی کہ رفیق بھائی میری بچوں کی امی کو یہ والی شکایت پھر سے ہو. حالانکہ پہلے مستقل کئی علاج کرا، لاکھوں روپے انہوں نے علاج کروایا، یہاں آئے روحانی علاج کروایا گھر والوں کا، ماشاءاللہ فرق پڑ گیا الحمدللہ. ایک ہی کئی جگہوں سے علاج کروا چکے، کئی جگہوں سے، یعنی لاکھوں روپے بھی خرچ کیے. ظاہر انٹرنیشنل کیلیبر کا بندہ تھا. آپ نے تو ملاقات کی ہوگی، آپ کا رابطہ رہتا ہے. ایک ہوتی ہے نا خوشی کہ بھائی میرا اتنے عرصے سے اتنے سالوں سے یہ مسئلہ تھا، حل نہیں ہو رہا تھا. کیا ان کے جذبات تھے؟ یہ جنید میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جذبات کیا ہوں گے. ٹھیک ہے نا، کہ ایک بندہ جو کہ ایک بندہ جو کہ اپنی زوجہ کے علاج کے لیے ظاہر ہے پوری دنیا گھوما ہوا بندہ، ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ ہو، ڈپٹی ہائی کمشنر ساؤتھ افریقہ کا. وہ ظاہر ہے اس نے تو ہر جگہ جہاں جہاں اس کی سورس تھی اس نے سب کچھ کیا. موجودہ کیفیت ان کی کیا بہتر ہے؟ اب کوئی ایسا روحانی مسئلہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی مطمئن ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے ناظرین، بالخصوص ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ دیکھیں اللہ کے کلام میں کیسی برکتیں ہیں، اللہ پاک کے کلام میں کیسی طاقت ہے. اور یاد رکھیے گا روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے. ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، مریض کو لے جائیں دعائیں کریں، لیکن جب اللہ کا کلام پڑھ کر دم کیا جاتا ہے اور دعائیں کی جاتی ہیں تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے شفا یاب ہو جاتے ہیں. اور یہ روحانی علاج یہ بھی اسباب ہی ہیں، شفا اللہ کے حکم سے ہی ملتی ہیں. انہوں نے جو روحانی علاج کروایا، تعویذات وغیرہ دلوائے، وظائف وغیرہ دلوائے، جادو کا توڑ کیا گیا، تو شفا اللہ کے حکم سے ہی ملی ہے. ہم بار بار آپ کو ناظرین کو بتاتے رہتے ہیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی شافی الامراض ہے، وہی مسائل حل فرمانے والا ہے، وہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین اپنا بھی روحانی علاج کرواتے رہنا چاہیے. کوئی بھی پریشانی ہے، گھر میں کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، الحمدللہ سوجل آپ کی اپنی دعوت اسلامی دنیا کے 45 سے زائد ممالک میں باقاعدہ روحانی علاج کر رہی ہے. دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں سے آپ بھی اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. اور دنیا بھر میں لگنے والے روحانی علاج کے بستوں پر بھی لوگ آتے ہیں نا، مریض آتے ہیں، وہ بھی شفا یاب ہوتے ہیں، ان کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں. یہاں تو ہمارے رفیق بھائی نے ماشاءاللہ بذات خود روحانی علاج کروایا تھا، ان کی زبانی ہم نے آپ کو یہ مدنی بہار سنائی. کچھ مزید مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. چلائیے گا. میرے بیٹی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، ان کے ساتھ اثرات نہیں جا رہے تھے
جب میں یہاں پہ معلوم ہوا تو میں یہاں پہ کاشف بھائی کے پاس آیا تو آج الحمدللہ میری بیٹی صحیح سلامت ہے. میری بیٹی ماشاءاللہ اس وقت سیٹ ہے. میرا نام محمد صابر اختاری ہے. میرا تعلق جبی شریف ضلع خوشاب سے ہے. کچھ عرصہ پہلے میرے گھر کے اندر جنات وغیرہ کا اثر تھا اور کافی زیادہ پریشانی تھی. کافی زیادہ علاج کرایا لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا. تو کسی بھائی نے مشورہ دیا کہ تعویذات عطاریہ حاصل کریں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. الحمدللہ میں نے روحانی علاج کے بستہ سے تعویذات عطاریہ حاصل کیے اور وہ استعمال کرنے سے الحمدللہ میرے گھر میں خیر و برکت ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے. ناظرین، المختصر یہ کہ مدنی بہاریں یہ واقعات دکھانے کا، بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو کم اعتقاد کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا بھی اعتقاد مزید مضبوط ہو کہ بھئی دوسرے جب فوائد حاصل کر رہے ہیں تو مجھے کیوں فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا. بالفعل اگر کسی کو فائدہ نظر نہ بھی آئے نا تو ہمیں خود اپنی شامت اعمال کا تصور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ میں نے صحیح علاج نہ کروایا ہو، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل نہ کیا ہو سکتا ہے کہ میرے پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو باقاعدہ اپنا مکمل روحانی علاج کروائیں، طریقہ کار کے مطابق کریں. الحمدللہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. محمد فیضان عرض کر رہا ہوں. روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ ہے، جنید بھائی میرے اور میرے بیٹے عبید کے چشمہ لگا ہوا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر کسی کی نظر کمزور ہو، آنکھوں سے کم نظر آتا ہو تو اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا اور خصوصی دعا بھی کروا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے جن کی بینائی کمزور ہے اللہ پاک روشن و منور فرما دے، ان کی بینائی تیز ہو جائے، نظر کی کمزوری دور ہو جائے. اس حوالے سے ایک کلپ ہمارے پاس قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب کا موجود ہے. آپ نے نظر کی کمزوری دور کرنے کے حوالے سے خاص وظیفہ ارشاد فرمایا ہے. آئیے انہی کے زبانی آپ کو بتاتے ہیں. جی چلائیے گا. نظر کی کمزوری ہے، کم نظر آتا ہے، اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلام 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. ہاتھوں میں پانی لے کر اس پر دم کرنا ہے اور وہی پانی اپنی آنکھوں پر مل لینا ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کی نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی. یاد رکھیے موبائل کا استعمال بھی کم کیجیے. وظائف بتانے کے ساتھ ساتھ بڑی پیاری آپ نے نصیحت ارشاد فرمائی ہے نا کہ موبائل کا استعمال بھی ہم کم کر دیں. زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے پوری رات موبائل میں لگے رہتے ہیں، استعمال کرنے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی یہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. احتیاط بھی کرنا چاہیے. بہرحال وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. نیکسٹ کال دیجئے گا. میرا نام عبد الحبیب ہے. میں نے اپنے ابو جان کا استخارہ کروا رہا ہے. ان کا نام ہے واسم خلیل اور ان کی والدہ کا نام ہے رقیہ بی بی. ہر وقت بیمار رہتے ہیں، بی پی ہائی رہتے ہیں. استخارہ کر کے بتائیں کیا وجہ ہے؟ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال دیجئے گا. بہاولپور سے محمد قاسم بول رہا ہوں. زمین سیل کرنی ہے، اس کے لیے وظیفہ بتا دیجیے اور قرض کا بھی وظیفہ بتا دیجیے، قرض ادا کرنے کا، اور مالی مشکلات ہیں، معاملات ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. آمین آمین. اللہ پاک آپ کی مالی مشکلات بھی دور فرمائے. 3 مسئلے آپ نے بیان کیے، زمین سیل کرنے کے حوالے سے، دوسرا قرضے کے حوالے سے، اور تیسرا مالی مشکلات دور ہو جائیں. تو تینوں کا ایک ہی وظیفہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. یہ آپ پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، تینوں مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. جنید بھائی بیت اللہ بات کر رہا ہوں. میری والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کروا دیجئے گا اور کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. جی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے اور وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. جنید بھائی محمد عمران بات کر رہا ہوں. میری والدہ جو ہے کافی عرصے سے بیمار ہے، تو اس کا پتے کا آپریشن بھی کروایا ہوا ہے اور شوگر بھی ہے. مہربانی کر کے کوئی دعا فرما دیجئے اور وظیفہ بھی بتا دیں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے. عمران نام آپ نے بتایا نا؟
پتے کا مسئلہ ہے، والدہ کو آپریشن بھی ہوا ہے، روحانی علاج بھی کروائیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں۔ اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں پتے کی جگہ پر باندھنے کے، پینے کے، وہ ضرور حاصل کیجئے گا۔ باقی وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، ابھی انشاءاللہ کریم آپ سے ہم معلوم کریں گے۔ ناصر بھائی استخاروں کے حوالے سے مزید بھی میسیج نوٹ کیجئے گا، پھر سارے جوابات ایک ہی دفعہ آپ سے معلوم کریں گے۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے، میرا نام صفدر ہے، میری شادی نہیں ہو رہی، استخارہ کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے، بنت رضیہ اتاریہ پنڈ دادن خان سے، جانوروں کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، بنت صفیہ فیصل آباد سے، استخارہ کروانا ہے کہ میرے شوہر کو کسی نے باہر کے ملک لے کر جانا ہے، کیا وہ جا پائیں گے یا نہیں؟ نام ہے سرور، والدہ کا نام ہے کشور سلطانہ۔ اب جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے، اس چیز کا استخارہ نہیں ہوتا، تو بہرحال خیر و عافیت کے ساتھ اسباب بن جائیں، اس کے لیے ہم آپ کو وظیفہ بتا دیں گے۔ اچھا، اس میں اب ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جو لے کر جا رہا ہے وہ کیسا ہے، کیا معاملات ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ نام ہے شازیہ، والدہ کا نام ہے رقیہ، سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، نیند بھی نہیں آتی، کندھے بھی کھچے کھچے رہتے ہیں، سینے میں ہلکی ہلکی تکلیف بھی ہوتی ہے، درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی استخارہ کریں اور وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ آپ استخارہ فرما لیجئے۔ جی حضرت، پتے میں اگر کسی کے درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، یا پتے کا آپریشن اگر کسی کا ہوا ہو، بعض اوقات پتھری ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کر آپ دم کر دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم صحت یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دعائے شفا اجتماع۔ یہ کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے، لوگوں کی کیا تاثرات ہیں، کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں، اور اس دعائے شفا اجتماع میں آنے والے مریض کیا سوالات کر رہے ہیں، آئیے پیکج دیکھتے ہیں۔ جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے محمود آباد کی جامع مسجد حنیف میں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جامع مسجد حنیف میں ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس اجتماع کی خصوصیات کیا ہے؟ اس میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے اور بیان بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم عاشقان رسول سے لیں گے تاثرات۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا محمد زبیر اتاری۔ میرا نام حبیب الرحمان ہے۔ محمد خالد حسیب۔ میرا نام عاطف اتاری ہے۔ میں حافظ عبدالرحیم ہاشمی۔ آج ماشاءاللہ دعائے شفا اجتماع میں آپ تشریف لائے، کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ جی الحمدللہ، یہاں پہ ہم نے سنا کہ دعائے شفا اجتماع ہو رہا ہے، تو ہم نے سوچا یہاں پہ کیوں نہ برکاتیں لوٹی جائیں۔ میں استخارہ کروانے آیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ ہمارے اپنے علاقے میں بھی یہ دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ سے سب پہ عمل وغیرہ کیا، بہت ضروری تھا یہ علاقے کے لیے۔ پہلے بھی آپ نے کبھی تعویذات وغیرہ لیے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں نے پہلے دعوت اسلامی کی وجہ سے لیے ہیں اور فائدہ محسوس ہوا۔ کس مقصد کے لیے پہلے لیے تھے اور کیا اس کا؟ پہلے الحمدللہ میں نے اپنے کاروبار کے حوالے سے جو پریشانی چل رہی تھی، جو مسئلے چل رہے تھے، تو میں نے تعویذات لیے، اس پہ عمل کرا تو اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ جی ہاں، پہلے میں نے لیا تھا تعویذ، دعوت اسلامی سے ہی لیا تھا، جا کے میری جاب کا مسئلہ ہو رہا تھا، جاب نہیں لگ رہی تھی، اس کے لیے لیا تھا اور اس سے ماشاءاللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا، جاب لگ گئی تھی میری ماشاءاللہ سے۔ پچھلے کچھ دنوں پہلے میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں نے کافی جگہ سے علاج کروایا لیکن فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ الحمدللہ تعویذات طاریہ کے بستے سے تعویذات حاصل کیے، الحمدللہ وہاں سے ایک ڈوری مجھے عنایت ہوئی تھی، الحمدللہ میں نے وہ باندھی، ماشاءاللہ کافی آرام ہے مجھے درد کے اندر۔ اور میں دیگر لوگوں کو بھی یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہو سکے تو لازمی تعویذات طاریہ کے بستے پہ جائیں اور تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی بہت فائدہ اس سے نصیب ہوگا۔ میں 1-2 ماہ سے تقریباً بیمار رہا ہوں، تو تعویذات طاریہ سے میں نے تعویذ حاصل کیے ہیں، تو اس سے الحمدللہ میری طبیعت کافی بہتر ہوئی ہے۔ پروگرام روحانی علاج میں کوئی وظیفہ جاننا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچے جو ضد کرتے ہیں اور اسکول نہیں جا رہے، تو اس کے لیے کوئی اگر وظیفہ ہے تو بتا دیں۔ بچے ضد کرتے ہوں، ناصر بھائی سوال بھی آپ ہی پوچھ رہے تھے، اب بچوں کی ضد دور کرنے کا وظیفہ بھی آپ ہی ارشاد فرما دیجیے۔
دلجوئی بھی ہو جائے گی ہماری ان اسلامی بھائی کی۔ بچے اگر ضد کرتے ہوں یا اسکول جانے میں بعض دفعہ ضد کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھانے میں ضد کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے اگر ضد کرتے ہوں تو اس کے لیے 3 مرتبہ سورہ کوثر اس طرح پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 1 بار بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں، بچے کی سیدھی گال پہ دم کریں، پھر 1 بار بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں، بچے کی الٹی گال پہ دم کریں، اور تیسری بار یہ سورت پڑھ کے پیشانی پہ دم کریں۔ انشاءاللہ الکریم بچے ضد نہیں کریں گے، پڑھائی کے لیے بھی انشاءاللہ خوشی خوشی جائیں گے اور اسکول جانے میں بھی ضد نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ اسی وقت پڑھ کے دم کرنا ہے جب بچے ضد کر رہے ہوں؟ نہیں، نارملی بھی پڑھ سکتے ہیں، ڈیلی اگر پڑھ لیں تو بھی اس سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، بچے بعض وقت کھانا کھانے میں بہت پریشان کر دیتے ہیں، ضد کرتے ہیں، یا کسی اور دیگر معاملات میں بھئی یہ نہیں کرنا لیکن ان کو لازمی یہی کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح جیسے بچے ضد کرتے ہیں بعض دفعہ نقصان کر دیتے ہیں، تو پیش کی اگر پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، کچھ استخاروں کے جوابات بھی باقی رہے۔ یہ 7 مائی نام بتایا تھا کہ ہاتھوں میں ان کے درد رہتا ہے، ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ یہ ہمارا نام بتایا، والدہ کا نام کشور، پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے۔ کشور، ہمارا بی بی کا استخارہ کیا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے نظر بد، بندش اور اس طرح کے معاملات سے آپ کی حفاظت رہے تو روزانہ صبح کے ٹائم آپ 29 مرتبہ 29 ٹائم یا مہیمنو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آفت و مصیبتوں سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ یہ سمیع اللہ نام بتایا تھا کہ یہ بچہ ہے، تھیلیسیمیا کا مریض ہے، چل بھی نہیں سکتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی بچے تھیلیسیمیا کے مریض ہوں یا جس کے خون نہ بنتا ہو، خون کی بہت کمی ہو گئی ہو، تو ان کے لیے بہترین یہ روحانی علاج ہے درود شفائے امراض، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ لکھ کر پانی میں گھول کر یہ بچے کو آپ ڈیلی پلایا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کے کرم سے ان کے خون کی جو کمی ہے یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اقرا نام بتایا، کہہ رہے تھے کہ ان کو دورے پڑتے ہیں اور ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے، اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی کے ساتھ اثرات کے معاملات ہوں تو اگر وہ خود پڑھ سکتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ یا حیو یا قیوم یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اگر وہ خود نہ پڑھ سکیں تو گھر میں سے کوئی بھی جو ہے ان پر 111 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے ان پر دم کر دیا کریں۔ اس کے لیے مخصوص تعویذات بھی ہوتے ہیں حفاظت کے لیے، تو الحمدللہ ہمارے شعبہ روحانی علاج پر اس کے لیے الحمدللہ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ کے قریب جہاں دعوت اسلامی کے تحت تعویذات عطاریہ کے بس سے لگتے ہیں، آپ وہاں سے تعویذات لازمی حاصل کر ہو سکتا ہے کہ خاص جو وقت ہوتا ہے نا دورے پڑنے کا، جیسے آپ پتہ ہے کہ کیفیت ہو رہی ہے مریض کی یا مریضہ کی، ہاتھ پاؤں مڑ چکے ہیں، عین اس وقت پڑھنے کا کوئی وظیفہ؟ ہاں، اگر اس وقت جیسے ہاتھ پاؤں مڑ گئے ہیں یا اس طرح کی کیفیت ہو گئی ہے تو 100 مرتبہ یا قہارو یہ پڑھ کر ان پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی کے چھینٹے بھی مارے جا سکتے ہیں؟ جی، یا قہارو، یہ تو اس وقت ہے کہ عین جب طبیعت خراب ہو رہی ہو، جب دورہ پڑ رہا ہو اس وقت یہ پڑھ، اور اس سے پہلے جو 2 وظیفے آپ نے ارشاد فرمائے پڑھ، وہ کسی بھی وقت پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، ایسا ہی؟ جی ماشاءاللہ۔ یہ وظائف بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی آپ کو مشورہ بھی دیا گیا کہ پراپر ایک روحانی علاج کے اسٹال سے آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، مکمل روحانی علاج کریں۔ پھر کاٹ کا عمل بھی ایک مخصوص عمل ہوتا ہے ناظرین۔ کاٹ کا عمل کیا ہے؟ بیماری کی بھی کاٹ ہوتی ہے، پریشانیوں کی بھی کاٹ ہوتی ہے، اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کاٹ کے عمل کی برکت سے بھی لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز بھی آئے تھے، کالز بھی آئی تھیں، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہل یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے، تنگ دستی سے بچا لے، ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ پاک جو مظلوم قید میں ہیں رہائی عطا فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں کامیابی نصیب فرما دے، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کے جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، بس عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔